رب العالمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احسن الخالقین اکرم الاکرمین اکمل الاکملین سبحان اللہ الدین سبحان اللہ غیاث المستغیثین دلیل المتحیرین جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ وعظم اسمہ ولا غیر بے مثل بے مثال عظیم شان لا رائے کتاب قرآن مجید برہان رشید کے پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان آیت نمبر 35 ارشاد ربانی والا قد سبحان اللہ اور البتہ تحقیق آتینا موسیٰ الکتاب عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وجعلنا معہ اخا ہارون وزیرا اور اس کے بھائی حضرت ہارون کو وزیر کیا فقل نذهبا الى القوم الذين كذبوا تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں سنائیں فدمرناہم تدمیرا پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کیا اللہ محترم مکرم کان ناظرین کرام حضرات نے پچھلی آیات مبارکہ میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی جو حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں انہوں نے باتیں کی اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے اس کا جواب عطا فرمایا اب تھوڑا سا ذائقہ بدلنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا اور واو یہ ابتدائیہ ہے لقد فی تحقیق کے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں آتینا عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے گئے تھے اور ان پر جو کتاب اتری اس کا نام کیا تھا تورات کیا کتاب کا نام تھا تورات وجعلنا اور کیا ہم نے بنایا ہم نے معاون کے ساتھ اخاہم ہارون وزیرا ان کے بھائی حضرت ہارون کو وزیر بنایا ان کا نائب بنایا وَقُلْنَا اذْهَبَا تو ہم نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں فدمرناہم تدمیرا پھر ہم نے انہیں تباہ کر دیا ستیہ ناش کرتے ہیں ان کو تباہ کر دیا برباد کر دیا اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے یہ اگرچہ سورہ البقرہ میں کافی وضاحت کے ساتھ یہ سارے واقعات بیان ہو چکے ہیں لیکن اب آپ پیچھے جائیں گے کون دیکھے گا کون مطالعہ کرے گا تو سرسری طور پر مختصر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاص کر کے بچے ان کے لیے تو نیا معاملہ ہے اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کو پہلے بھی آتا ہے لیکن کافی عرصہ گزر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا فرعون جس طرح ہماری اصطلاح میں پاکستان کی اصطلاح میں ملک کا جو سربراہ ہے اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں یا صدر پاکستان کہتے ہیں صدر اگر دستخط نہیں کرے گا تو آگے بات نہیں بڑھے گی صدر یہ ہماری اسلامی سب سے بڑا بات وزیر اعظم بڑا اسی طرح مصر کی اصطلاح میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے جیسے آدمی انگریزی میں کنگ کہتے ہیں بادشاہ کو کنگ کہتے ہیں فارسی میں بادشاہ کہتے ہیں ہمارے ادھر چل رہا ہے وزیر اعظم یا صدر پاکستان تو وہاں بنی اسرائیل کی طرف یعنی قومیں تھیں یہاں یہ قوم عمالقہ تھی نا قبطی قوم تھی اور
ایک بنی اسرائیل قوم تھی. بنی اسرائیل جو تھے مغلوب تھے اور جو قبطی تھے وہ ان کے اوپر تھے. جیسے ہمارے ہاں آج کل چوڑے عیسائی جو ہیں ان کو ہم اپنی گلی صاف کرانے کے لیے نالی صاف کرانے کے لیے ان کو حکومت معاوضہ دیتی یا جس نے کام رکھا ہو تو وہ پیسے دیتے ہیں. یہ نچلی قوم. اسی طرح بنی اسرائیل کو قبطی نچلی قوم سمجھتے تھے. ان کے ضلالت کے کام لیتے اور زبردست اس پر ٹیکس وہ رکھتے. فرعون نے مقرر کیا ہوتا. ہاں تو میں بات کر رہا تھا فرعون. تو اس وقت مصر کا جو فرعون تھا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان. ولید بن مصعب بن ریان یہ اس کا نام تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی 400 سال تک زندہ رہا. 400 سال تک زندہ رہا اور بڑا انتہائی درجے کا ظالم تھا. جس طرح میں نے اشارہ دے دیا ہے کہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا. ان سے گھٹیا کام کرواتا تھا. ان کے بوڑھوں کو اوپر سامان کھا کے لدا کے ان کو پیچھے سے مارتے تھے لے کے چل. وہ بیچارے نہیں اٹھا سکتے تھے لیکن وہ کام کراتا تھا کہ یہ انتہا درجے کا تعصب تھا اور ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار تھا. تو جب اللہ کی مخلوق انتہائی تنگ آ گئی تو اللہ کریم اپنا نظام کائنات بدلنے لگا. تو وہ جو فرعون تھا ولید بن مصعب بن ریان اس نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آ رہی اللہ اور یہاں مصر کی طرف آئی اور اس آگ نے جتنے قبطی تھے فرعونی تھے ان سب کو راکھ کر دیا جلا دیا. لیکن بنی اسرائیل جو تھے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. اللہ یہ خواب. اب اس نے نجومیوں کو بلایا. حکومت چلتی نجومیوں پر تھی کہنوں پر جادوگر کو کتنے کتنے لوگ یعنی وہ جادو کے بل بوتے پر اپنا کام کرتے ہیں. اب بھی ایسا ہے کئی قسم کے علم الاعداد ہے علم جفر ہے. اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی آپ کرنا یہ میں کام کروں میرے لیے اچھا رہے گا کہ نہیں رہے گا یا فلاں کو وزیر بناؤ اچھا رہے گا کہ نہیں رہے گا. یہ اس طرح یہ اس نے بھی بلایا نجومیوں کو جادوگروں کو. یا میں نے خواب یہ دیکھا ہے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس طرح آ گئی اور اس نے قبطیوں کو جلا دیا راکھ کر دیا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ بڑے بڑے سیانے تھے. اس نے کہا جناب بات یہ اس کی تعبیر یہ کہ تمہارے ملک میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے آنے سے تیری حکومت ختم ہو جائے اگر تو ہلاک ہو جائے گا اور بنی اسرائیل کے کیا نام قبطی ہلاک ہو جائے. اللہ اب جب اس نے سنا کہ یہ معاملہ ہے تو حکم دے دیا کہ جتنے بنی اسرائیل کے گھر اب بچے پیدا ہونا ان سب کو مار دو. اللہ چنانچہ اس نے گھر گھر دائیاں بجوائیں با اعتماد قسم کے پولیس والے بھیجے کہ اگر بچہ پیدا ہو فوراً اس کو ذبح کر دو. اب اللہ کی شان ہے کہ اتنے بچے کہ تقریباً 12,000 بچہ. ایک روایت میں آتا کہ 70,000 بچہ انہوں نے قتل کیا. اب قبطی بولے کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں اگر اس طرح ہم نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا تو یہ ختم ہو جائیں گا. ہمارے گھر کے کام کون کرے گا ہماری صفائی کون کرے گا ہمیں کون سودا لا کر دے گا کون ہمارے باہر کے کام کرے گا. تو پھر یہ رائے پاس ہوئی کہ 1 سال جو ہے نا وہ بچوں کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا. اللہ کی شان جس کا اس نے قتل کا اسی سال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال قتل نہیں کر رہا تھا اس میں حضرت ہارون بڑے تھے وہ پیدا ہوئے. چنانچہ اب اس نے آدمی بھیجے جگہ جگہ پر. موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بھی اس نے آدمی بھیجے کہ انہیں معلوم تھا نا کہ جیسے آج کل خبر ایجنسیاں وغیرہ بتا دیتی کہ یہ وہ کر. تو اس کو میں کہا جی فلاں گھر میں
عمران کے گھر میں بچہ پیدا ہے، چنانچہ اس نے فوری طور پر، تو آپ کی ہمشیرہ تھی، ان کا نام تھا مریم، سبحان اللہ مریم۔ تو جب اس نے دیکھا کہ پولیس فوج آ رہا ہے، پولیس آ رہی ہے اور میرے بھائی کو قتل، تو بہنیں برداشت نہیں کرتی، امی کے ساتھ پڑے ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو فوری طور پر اٹھایا، اس نے کہا کہ میں کم از کم یہ تو نہ دیکھوں کہ میرے بھائی کو میرے سامنے ذبح کیا گیا۔ اس نے تندور جل رہا تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا، اللہ اوپر سے بند کر دیا، چلو اس طرح ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے بھائی کو ذبح ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ چنانچہ وہ آئے، دیکھا تلاشی، یہاں تک کوئی بچہ نہیں، یہاں تک کوئی بچہ نہیں، چلے گئے۔ تو اب جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا تو ماں نے پوچھا بیٹا تیرا بھائی؟ نے کہا امی میں نے تو تندور میں ڈال دیا۔ وہ تیرا وہ تو آگ ہے، وہ تو جلا دیتی، انسان کو راکھ کر دیتی، تو نے یہ کیا کیا؟ جب دیکھا تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت بارگاہ حکمت کاملہ کا ذکر کر دیا کہ دیکھا تو وہ تمام کا تمام جو تھے نا انگارے، وہ پھول بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت ماں سے نہ رہا گیا کہ اب بھی ان کو پتہ چل گیا، مار دیں گے۔ چنانچہ ماں نے اپنے مادری محبت سمجھی، نے کہا کہ میں اس کو تابوت بنایا گیا، یہ لمبا چوڑا واقعہ، بہرحال وہ تابوت بن گیا، نہر دریا نیل کے سپرد کر دیا، آگے اس نے دریا سے نہر چھوٹی سی نکلتی تھی بڑی پیاری، وہ فرعون کے مالک ہو جاتی تھی، وہاں فرعون اور حضرت آسیہ ان کی بھی وہ ٹہل رہے تھے، سیر کر رہے تھے، جب دیکھا تابوت آ رہا ہے تو اس نوکروں کو پوچھا دیکھو یہ کیا ہے، انہوں نے کھولا تو سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا منہ میں ڈالا ہوا ہے، سبحان اللہ بڑے خوش ہو، خوبصورت تھے اللہ کے نبی بہت، مائی صاحب عاشق ہونے کہا میں قربان جاؤں، میرے تو بلا دی نہیں کہ اللہ، اس نے کہا کہ نہیں میں اس کو ماروں گا، یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا وہی دشمن ہے کہ جو مجھے ختم کرے گا، میں نے کہا بے وقوف آدمی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کس شہر سے آ رہا ہے، کس جگہ سے آ رہا ہے، تمہیں پھر تھوڑا ٹھنڈا ہوا، چنانچہ پھر یہی ہوا کہ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اس بچے کے لیے دودھ کا انتظام کیا جائے، جیسے کہ ان کا روایت تھا، آئی عورتیں اپنے منہ میں دودھ ڈالتی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام قبول نہیں فرماتے۔ حضرت سیدہ مریم جناب سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ وہ بھی آئی تھی دیکھنے کے لیے، دیکھا تو بھائی جان اب اتنی محبت ہوئی کہ وہ فوراً بولنے لگی، لیکن اندر سے اللہ نے صبر دیا کہ بولو نا بیمار دے گئے، چنانچہ کہنے لگی کہ جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو میری ماں اس کا دودھ بڑا خوشگوار ہے اور بہت نفیس ترین ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ بچہ قبول کر لے، تو میں کہاں لاؤ؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو لایا گیا، والدہ محترمہ نے جب دودھ ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرما لی، سبحان اللہ تو اس نے تنخواہ مقرر کر دی، روزانہ کہ تم اتنے پیسے لے 2 مرتبہ دودھ پلا کے جائے گا، کیا بات ہے، کیا بات دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بھی سن لیں کہ ایک دن فرعون تھا تو کھیل رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھ کے تھپڑ مارا، ہاتھ گود میں کھیل رہے تھے، تھپڑ جب مار وہ تڑپ کے یہ تو وہی بچہ ہے، یہ تو مجھے مارے گا، وہ کہنے لگے اللہ کے بندے معلوم بچہ معصوم، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ عورتیں قابو کر لیتی ہیں یار دمن، کہنے لگے اچھا، میں کہا اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس بچے کو تو پتہ نہیں ہے کہ آگ کا انگارہ اور لال پھول جو ہے گلاب کا پھول، اس کو یہ بھی تمیز ہے کہ پھول کیا ہے انگارہ کیا، انہوں نے کہا پھر میں تجربہ کروں گا، نے کہا کر، چنانچہ ایک طرف آگ کے انگارے رکھ دیجیے، دوسری طرف پھول، موسیٰ علیہ السلام بڑے اللہ کے نبی، تو جب انہوں نے جبریل نے پکڑ کے ادھر کر دیا، سبحان اللہ پھول کی طرف جانے لگے نا تو انہوں نے پکڑ کے ادھر کر دیا، جب ادھر کر دیا تو آپ نے وہ انگارہ پکڑا اور زبان پہ رکھا تو زبان جل گئی، پھینک دیا نیچے، وہ کہا ہاں یہ آپ نے صحیح کہا، تو اس وقت سے آپ کی یہ زبان جو تھی نا اس میں اکھدا تھا، گند اینج کر اوپر یہ تھی تو بات صحیح نہیں نکلتی تھی، وہ عرض کی میرے مالک
میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی اور سارا لمبا چوڑا واقعہ، تو پھر کہنے لگے کہ یا اللہ یہ میرا بھائی ہے ہارون، کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دیں، ان کو بھی نبی بنا دیں اور ہم دونوں بھائی جائیں، کیونکہ میری زبان میں تو صاف نہیں ہے، میری زبان صاف نہیں، لکنت ہے، جیسے کئی کافی بات کی سمجھ نہیں آتی، لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یا اللہ یہ میرا بھائی، اس کی زبان بھی صاف ہے، مجھ سے ویسے بھی قوی اعضاء کے لحاظ سے بھی اور سمجھدار بھی ہے، تو آپ میری دعا کو قبول کرو، ان کو نبی بنا دیں اور میرا نائب بنا دیں۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ آپ سے سوال ہے، یہ بتائیں وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا سے ان کا بھائی نبی بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے سوال۔ وہ کون سے نبی، یہ بڑا سوال ہے کہ کون سے نبی ہیں کہ جن کی دعا سے اللہ نے ان کے بھائی کو نبی بنا دیا؟ اب یہ کہتے ہیں نبی تو کچھ دے ہی نہیں سکتا، یہ نبی نے نبوت دی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو یہی واقعہ یہاں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا عطا کہ ہم نے دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے مراد وہی تورات، وجعلنا اور کر دیا ہم نے، بنا دیا ہم نے معاون کے ساتھ اخاؤ ان کے بھائی ہارون کو وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزر سے بنا ہے، وزر کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم اس لیے مقرر کرتا ہے کہ اس کا بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، کہ مختلف یعنی محکمے ہوتے ہیں، محکمہ جات میں یہ تعلیم کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، تو اس میں اس کی اعانت کرتا ہے، اس لیے اس کو وزیر کہا جاتا ہے، بوجھ اٹھانے والا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، پس ہم نے کہا اذْهَبَا، یہ تثنیہ کا صیغہ کہ دونوں بھائی جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اس قوم کی طرف جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس۔ چنانچہ وہ دونوں بھائی یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، یہ دونوں بھائی قوم فرعون کی طرف گئے اور اللہ کے حکم سے، اور انہیں خدا کا خوف دلایا، اپنی رسالت کی تبلیغ کی، لیکن ان بدبختوں نے ان حضرات کو جھٹلایا۔ اسی کا ذکر قرآن کے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کیا ہے؟ آیات سے مراد بوجھ۔ خوب یاد رکھیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے، کتنے؟ 9 معجزے عطا کیے تھے، اور یہ اس کی تفصیل پیچھے ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام تو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ، تو فرمایا جب انہوں نے انکار کیا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، ہلاک کر دیا، باقی انشاءاللہ